اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ حروف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب کے درمیان راز ہوتا ہے۔ مختلف جگہ پہ مفسرین نے ان کے معنی مرادی معنی بیان کیے ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ہا سے مراد حیٌ اور میم سے مراد قیوم فرمایا گیا ہے، لیکن اصل میں اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اصلی اور حقیقی معنی جانتا ہے یا اللہ کا حبیب جانتا ہے۔ والکتاب المبین، حق کو واضح کرنے والی کتاب کی قسم۔ یہ جو شروع میں واو آتی ہے یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کتاب کی تعریف فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب المبین۔ مبین بین یعنی ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے۔ اس کتاب نے ہر قسم کے شکوک و شبہات کو دور فرما دیا اور ہر چیز کو واضح کر دیا، کسی چیز کو مخفی نہیں چھوڑا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اسے نازل فرمایا ہے برکت والی رات۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے بر وقت ہم خبردار کر دیا کرتے ہیں، بر وقت ہم خبردار کر دیا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ یقیناً وہ برکت والی رات جو ہے وہ قدر والی رات ہے جو ماہ رمضان میں آتی ہے۔ اس رات میں اس کو نازل فرمایا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لیلۃ القدر یہ ماہ رمضان میں آتی ہے، اس میں اس کتاب کا نزول ہوا ہے۔ وہ رات بڑی برکت والی ہے، اور آخر پہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم انا کنا، بے شک ہماری شان یہ ہے، منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں، یعنی بر وقت خبردار کر دینے والے ہیں۔ انسان کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے، اس کے اعمال کا جو نتیجہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اگر مانے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا، یعنی اللہ پاک نے جو کچھ کرنے کو کہا ہے وہ کرنا، اور جو چھوڑنے کو کہا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننا، اللہ کے حکموں پر چلنا، یہ عبادت ہے۔ تو جو یہ عبادت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو یہ عبادت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پرواہ نہیں کرے گا، الٹ کرے گا، وہ ناکام ہو جائے گا، اور ناکامی کی صورت دوزخ ہوگی، وہ جہنم میں یعنی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آنے والے وقت کے بارے میں اور جو بھی برے عمل کا نتیجہ ہے اس کا بتا دیا۔ اب جن جرائم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سزائیں رکھی ہیں، جو ارشاد فرمایا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر دنیا میں بندہ بچ گیا تو آخرت میں تو اس کی سزائیں، چور کی بڑی سزائیں، بدکار کی سزائیں ہیں، نماز چھوڑنے کی سزائیں ہیں، جو اللہ پاک کا حکم نہیں ماننا اس کی بھی سزا ہے۔ یعنی یہ سارا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے نا، کہ جو سود خور کی بہت بڑی سزا ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر جو نہیں چلتا ان کی سزا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز کے بارے میں پہلے بتا دیا ہے۔ تو یہ بھی اس کتاب کی شان ہے، ہاں جی، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے بیان کر دیا، واضح فرما دیا ہے۔ اور ایک روایت یعنی بعض مفسرین کے اقوال اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس رات سے مراد شب برات۔ تو محققین نے فرمایا ہے کہ یہاں جس رات کا ذکر ہو رہا ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، وہ تو لیلۃ القدر ہے، رمضان شریف کی رات، لیکن یہ جو نصف شعبان میں رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، اس کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت ہے۔ یہاں ایک حدیث بلکہ دو حدیثیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی نصف شعبان کی رات ہو، یعنی شب برات ہو، تو رات کو قیام کیا کرو، یعنی رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرو، اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں۔ ارشاد ہوتا ہے الا مستغفر اغفر لہ، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعلان میں کہ اس کی رحمت کا دروازہ کھل گیا ہے اور وہ دینا چاہتا ہے مانگنے والوں، آؤ مانگو۔ تو یہاں حدیث پاک میں سب سے پہلے مغفرت کا ذکر آیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ ہماری بخشش ہو۔ ہمارا تو رجحان اس طرف ہوتا ہے نا کہ دنیا ہی مانگتی ہے، جب بھی موقع ملے ہم دنیا مانگتے ہیں، دنیا کے وسائل مانگتے ہیں، لیکن یہاں اس حدیث میں سب سے پہلے جو ذکر ہے وہ یہ کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راتیں اگر میسر آئیں تو سب سے پہلے بندے کو سچی توبہ کرنی چاہیے، یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، اپنی رحمت کا صدقہ مجھے معاف فرما دے۔ سب سے پہلے بندے کو یہ کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، کوئی مصیبت میں مبتلا، وہ مجھ سے نجات مانگے تو میں اس کو نجات عطا کر دوں۔ یہ نصف شعبان کی رات کے فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے کہ اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور جو طالب ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو مانگتے ہیں وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام میری باری میں میرے پاس تھے، اور میں نے اچانک جب دیکھا، مجھے جاگ آئی، آنکھ کھلی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں حضور کی تلاش میں نکل پڑی، اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں، یعنی مدینہ طیبہ کا جو قبرستان ہے وہاں حضور تشریف فرما تھے۔ تو آپ نے مجھے بتایا کہ یہ شب برات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں جتنے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو حضور دعا فرما رہے تھے، اپنی امت کے لیے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ تو یہ اس رات میں یہ جو اب اس وقت جا رہا ہے، رجب جا رہا ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، تو یہ سارے مبارک مہینے ہیں، آگے پھر رمضان آ جائے گا۔ تو یہ ان راتوں میں یہ خاص راتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی، تو ان میں جو عبادت کرتا ہے بندہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم پر وقت خبردار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چاہیں گے تو وہ توفیق عطا کر دے گا، ہم ارادہ کریں گے نا، جب ارادہ کریں گے کہ ہم نے اللہ پاک کا حکم ماننا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے، جب ہماری یہ نیت ہو جائے گی تو اللہ فرما دے گا۔ الصلاۃ